ایک نعرے صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا. ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر بو بلا. کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا. رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لقا. جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے. گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے. وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. بابا سینے سے سکینہ
को लगाते जाओ। अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ। तुमको अकबर की कसम गुंचा दहन का सदका, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। अब मैं प्यासी हूँ न पानी की ज़रूरत है मुझे। कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे। देख लूं फिर से मैं जी भर के तुम्हारा चेहरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। ज़ब्त किताब ना मौला को रही अनवर, हाथ फैला के बढ़े बच्ची की जानिब सरवर। जिस घड़ी बेकसो मासूम ने रो कर ये कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین ارترا بمقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جو سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے اس میں سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت کو عنوان قرار دیتے ہوئے اس ذیل میں اب تک اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں معصومین کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش جاری ہے، اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن میں متعدد آیات اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر رہی ہیں. کثرت سے آیات ہیں جو آل محمد کی حقانیت کو بیان کر رہی ہیں، اور ان افراد میں سر فہرست مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات گرامی ہے. اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر کے بعد امیر المومنین کی جانشینی اور امیر المومنین کی وصایت، امیر المومنین کی خلافت کے سلسلے میں الحمدللہ قرآن سے بھی اتنی واضح اور صریحی آیات بطور دلیل موجود ہیں کہ انسان اگر معمولی بھی عقل اور فکر اور شعور کے ساتھ ساتھ معمولی سا انصاف رکھتا ہو تو امام علی کی حقانیت کا بھی اعتراف کرے گا، امیر المومنین کی فضیلت کا بھی اعتراف کرے گا. اور پیغمبر کے بعد اگر کسی کو اپنا رہنما، کسی کو اپنا رہبر، کسی کو اپنا پیغمبر کا جانشین مانے گا تو یہی مولا کائنات کی ذات گرامی ہو. اور انہی واضح آیات میں سے ایک آیہ ولایت بھی ہے جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اس آیت میں خود مولا کائنات کی عظمت اور ان کو جو ولایت دی گئی ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے پہلا تذکرہ خداوند عالم نے اپنا کیا ہے، یعنی انما ولیکم اللہ. امیر المومنین سے پہلے ان کو ایک منصب دینے سے پہلے دنیا کو بتایا ہے کہ علی کو کون سا منصب دیا گیا ہے، علی کو کون سا عہدہ دیا گیا ہے، علی کو کس ولایت سے سرفراز کیا گیا ہے، علی ابن ابی طالب کو کون سی ولایت عطا ہوئی ہے. کیونکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت کے درمیان اور شیعوں کے درمیان یہی ایک معمولی سا فرق ہے، بقیہ ساری چیزیں عالم اسلام مانتا ہے. غدیر کے سلسلے میں بھی مسلمانوں کے درمیان چونکہ آیات موجود ہیں لہذا مانتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ اس ولایت سے معنی مراد کیا ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر نے جو ولایت کا اعلان کیا ہے آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ دوست بتایا ہے، یعنی مولا کا مطلب دوست ہے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، تاریخی واقعات کو نگاہوں میں رکھ کر، عقل اور فکر کو استعمال کر کے کہ وہاں صرف دوستی کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ پیغمبر نے حاکمیت اور رہبریت اور جانشینی کا اعلان کیا ہے. یعنی مولا کا مطلب ہے کہ علی تمہارے سرپرست ہیں، مولا کا مطلب ہے کہ علی تمہارے حاکم ہیں. اسی ضمن میں اس کے بعد سے گفتگو اسی آیت میں بھی اگر ہم آیہ غدیر میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں اختلاف ہے، آیہ غدیر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں مولا سے مراد کیا ہے، یہ اگر سمجھنا ہو البتہ خود وہاں واضح ہے، یعنی گفتگو کی ضرورت نہیں، وہاں تو واضح ہے. خود اشارہ کیا تھا کہ واقعات موجود ہیں، آیات کا نزول موجود ہے، اہتمام دلیل ہے، اس حد تک توجہ دلیل ہے. پیغمبر کا 1,25,000 یا 1,20,000 1,20,000 اس طرح کے مجمع کا روک کے 3 دن تک اہتمام کرنا یہ خود دلیل تھی کہ کوئی معمولی پیغام نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
یہ آیہ کریمہ جسے آیہ ولایت کے طور پر کہا گیا ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ولایت سے مراد کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں اس آیت میں انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ یعنی آیا ہم یہاں پر ولایت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ ہمارا ولی ہے یعنی اللہ ہمارا دوست ہے؟ نہیں، کوئی بھی معمولی فکر رکھنے والا انسان یہ نہیں کہے گا کہ یہاں پر دوستی کا اعلان ہے۔ نہیں، انما ولیکم اللہ، اللہ ہمارا حاکم ہے، اللہ ہمارا سرپرست ہے۔ چونکہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ حاکم ہے، اللہ سرپرست ہے، اللہ مولا ہے، تو پھر اسی ولایت کو پیغمبر کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ وَرَسُولُهُ، تمہارا ولی رسول ہے۔ اور پھر جس معنی میں اللہ ولی ہے، جس طرح کا اللہ ولی ہے، جیسے اللہ تمہارا حاکم ہے، اسی اللہ نے رسول کو بھی حاکم بنایا ہے، اسی اللہ نے رسول کو بھی ولایت دی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اسی اللہ نے علی کو بھی ولایت دی ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کو حاکم مانتے ہیں تو اس آیت کی روشنی ماننا پڑے گا کہ جو ولایت رسول کو ملی ہے وہ بھی حاکمیت کے لیے ہے، جو ولایت امیر المومنین کو ملی ہے وہ بھی حاکمیت کا اعلان کرنے کے لیے، وہ بھی امیر المومنین کی رہبریت کا اعلان کرنے کے لیے ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ولایت جو امام علی کو دی گئی ہے، پیغمبر کو دی گئی ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ خود عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں رسول اور علی اس لائق تھے کہ اللہ نے انہیں ولایت دی ہے۔ یعنی یہ ایک فضیلت کی دلیل ہے، یہ ایک عظمت کی دلیل ہے کہ روئے زمین پر کائنات میں یہی ایک ایسے تھے کہ جنہیں اللہ نے اپنی خصوصی ولایت عطا کی ہے۔ یعنی اس طرح کی ولایت کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ اگر ہم قرآن آیات میں دیکھیں یہ خصوصی ولایت، ورنہ ایک اعتبار سے باپ بھی ولی ہے، وہ ایک محدود دائرے میں، لیکن یہ آیت آئے ولایت دلیل ہے کہ روئے زمین پر اللہ نے مخلوق میں جو اپنی خاص ولایت عطا کی ہے وہ یا تو صرف پیغمبر کو عطا کی ہے یا پیغمبر کے بعد اہل بیت کو عطا کی ہے۔ ان خاص افراد کو ولایت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آؤ اللہ کی نگاہ سے پہچانو نبی کی عظمت کیا ہے، اللہ کی نگاہ سے پہچانو علی کی عظمت کیا ہے، اللہ کی نگاہ سے پہچانو آل محمد کی عظمت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جہاں تک اللہ کی حاکمیت کی بات ہو، قرآن نے بہت سی آیات میں کہا ہے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، وہی اللہ جو ولی ہے۔ یعنی یہ اس لیے ہے کہ ہم قرآن کی آیات پر یقین رکھتے ہوئے یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولایت جو اللہ کی ذاتی چیز ہے، ولایت اللہ سے مخصوص ہے۔ یہ اسی لیے یہیں پر ایک فرق ہے اہل بیت کی ولایت میں، اللہ کی ولایت میں، رسول کی ولایت میں، اللہ کی ولایت میں۔ یعنی اللہ کی جو ولایت ہے، اللہ کے پاس جو ولایت ہے وہ اللہ کی اپنی ہے، اللہ کی ذاتی ہے، اللہ سے مخصوص ہے، اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے۔ لیکن رسول اور آل رسول کے پاس جو ولایت ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے۔ یعنی اللہ ولی ہے، کسی نے اسے ولی نہیں بنایا ہے، وہ خود ذاتی طور پر ولی ہے، لیکن رسول اور آل رسول ولی ہیں، ذاتی طور پر ولی نہیں ہیں، انہیں اللہ نے ولایت دی ہے۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے۔ یہاں پر یہ غلط فہمی نہ ہو، یہ شبہ نہ ہو کہ پھر اللہ میں اور اہل بیت میں فرق کیا رہ گیا، اللہ اور رسول اور آل رسول میں فرق کیا رہ گیا۔ نہیں، یہی فرق ہے کہ اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہی فرق ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور یہی تو رسول اور آل رسول کی عظمت کا اعلان اور اظہار ہے کہ آؤ روئے زمین پر کائنات میں تمام بشریت میں ایسی کوئی فرد تلاش کر کے دکھاؤ کہ جسے اللہ نے اتنے فضائل و کمالات سے نوازا ہو۔ اگر روئے زمین پر اللہ نے کسی کو اہم فضائل و کمالات سے نوازا ہے تو وہ پہلی ذات نبی رحمت کی ہے اور دوسرے ذات علی مرتضیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم نے جہاں پر اپنی حاکمیت اور ولایت کا اعلان کیا، یہ بھی قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم اور سرپرست مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی یہ بھی ایک ذہنوں میں رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی، چونکہ قرآن کریم میں اگر ولایت کا تذکرہ ہے صرف دو ہی ولایتیں ہیں، یعنی مذہب اہل بیت پر یہ بھی یقین رہے قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ کائنات میں دنیا میں صرف دو ولایتیں ہیں، یا تو اللہ کی ولایت ہے یا شیطان کی ولایت ہے۔ یعنی یہ بھی یا تو اللہ کی ولایت ہے یا جو بھی اللہ کی ولایت میں ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، جو بھی اللہ کی ولایت میں نہیں وہ شیطان کی ولایت میں ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات میں ہے جسے ہم لوگ آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اگر آیت دیکھیں صاف صاف ہے کہ کچھ ولی وہ ہیں کہ جو
اپنی طرف اللہ کی ولایت سے نکال کر لے جانے کی کوشش، وہ طاغوت جسے قرآن نے کہا ہے شیطان ہے۔ یعنی صرف دو ہی ولایتیں، یا تو خدا ہے یا شیطان ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی ولایت کے ہم قائل ہیں، اللہ سے ہٹ کے اگر ولایت کے قائل ہیں، تو پھر ہم شیطان کی ولایت میں شامل ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی ولایت کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی ولایت کا اقرار اگر کرنا ہے تو ایسے ہی افراد کی ولایت کا اقرار کرنا ہے جنہیں اللہ نے ولایت دی ہے۔ اب ایسے افراد کی اگر ہم ولی مان رہے ہیں تو گویا ہم نے اللہ کو ولی مانا ہے، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو ولی مانا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عباد من دونی اولیاء، میرے بندوں میں میرے علاوہ اگر کسی کو کوئی ولی مان رہا ہے، کسی کو میرے علاوہ ولی تسلیم کر رہا ہے، یا میرے علاوہ کسی اور کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ کفر میں شامل ہیں، کفر میں داخل ہیں۔ افحسب الذین کفروا، کیا کفار نے گمان کر رکھا ہے؟ یعنی گویا یہ مزاج کفار کا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور ولی بنائے؟ نہیں، اگر اللہ کی ولایت ہے، اور اسی لیے ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، ماننا اللہ کی ہی مرضی ہے، فالحکم الا للہ۔ اور اسی لیے چونکہ حاکم خدا ہے، جب حاکم خدا ہے تو پھر ہمیں کسی کے آگے سر جھکانا ہے تو صرف خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ کل میں نے کہا تھا جو بھی اللہ نے کہا ہے وہ ہمیں ماننا ہے، حتیٰ ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہو تب بھی اگر حکم خدا ہے اس کے آگے ہمیں سر جھکانا ہے۔ ولایت کا ایک مفہوم ہی یہ ہے، ولایت کا ایک مطلب یہ ہے کہ حتیٰ ہمیں یہ بھی دیکھنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے یا ہمیں برا لگتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو اپنا مولا، اپنا حاکم مان لیا ہے تو جو بھی حکم خدا ہوگا اسے ہمیں ماننا ہے، جو بھی حکم پروردگار ہوگا اس کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا ہوگا۔ اور پھر اسی کو عبدیت بھی کہتے ہیں، اسی کو بندگی بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، امام نے صاف صاف ایک جملہ فرمایا، لا تکن عبد غیرک، ہرگز تم کسی غیر کے بندے قرار نہ پاؤ، کسی کے بندے نہ بنو۔ وقد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اللہ نے تمہیں انسانی آزادی عطا کی ہے۔ یہ مولائے کائنات کا جملہ کہ لا تکن عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے، یہ در حقیقت اہل بیت نے اپنے مشن کو بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ نبی اور علی کے دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کے سامنے قربانیوں کے ذریعے سے پیغامات پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انسان کو اس معبود حقیقی کی طرف لے کر جائیں جس کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بعد انسانی عزت بھی باقی رہے، انسانی شرافت بھی باقی رہے، انسانی وقار بھی باقی رہے۔ اور اگر کسی کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بعد انسانی عزت و شرافت باقی رہ سکتی ہے، وہ تنہا وہ ذات ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ یہ اہل بیت کا مشن تھا، تنہا وہ ذات ہے جو ہمارا خالق ہے، یعنی اگر ہم نے اس کی عبادت کی تو پھر ہماری عزت انسانی باقی رہے گی، ہماری شرافت انسانی باقی رہے گی، ہماری افضلیت باقی رہے گی۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کسی کی بھی ہم نے ذرہ برابر عبادت کی، گویا اپنی عزت انسانی کا سودا کیا ہے۔ یہ ایک اہل بیت کا مشن تھا کہ عزت انسانی اسی میں ہے، کسی اور کی۔ اور پھر اسی بنیاد پر اگر اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کا مطلب خالی نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب صرف روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب خالی خاص اعمال نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو بھی خدا نے کہا ہے وہ ہمیں ماننا ہے، یعنی جو بھی حکم خدا ہے، جو بھی مرضی خدا ہے، لہذا مرضی خدا کی اتباع ہی کو عبادت کہتے ہیں، مرضی خدا کو نگاہوں میں رکھنے ہی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کسی مخصوص فعل کا نام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انسان زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے تب وہ عبادت نہ ہو سکتا ہے زندگی بھر روزے رکھتا رہے وہ عبادت نہ ہو سکتا ہے زندگی بھر کوئی کام کرتا رہے وہ عبادت نہ ہو، اس لیے کہ عبادت عمل کو نہیں کہتے ہیں، عبادت مرضی خدا کے آگے سر جھکا دینے کو کہتے ہیں۔ اگر حکم خدا یہ ہے کہ مثلاً ہمیں اپنے وطن میں 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، ہم حکم خدا کو نگاہوں میں رکھ کر، مرضی خدا کو نگاہوں میں رکھ کر یہ 4 رکعت نماز پڑھیں تو یہ عبادت ہے۔ ہم کہیں کہ آج ہم چھٹی پر ہیں، آج ہم گھر پر ہیں، آج ہم 4 کے بجائے 5 نماز پڑھیں گے، ہم نے پڑھا تو نماز ہی ہے لیکن یہی ہماری عبادت تو عبادت نہیں رہ جائے گی، یہ ہماری عبادت باطل ہو جائے گی۔ کیوں عبادت نہیں ہے بھائی؟ ہم نے 5 رکعت میں پڑھا کیا ہے؟ ذکر خدا کیا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، یہی کہا جائے کہ نہیں یہ عبادت نہیں ہوتی ہے، یہ تو باطل ہے۔ اس لیے کہ عبادت یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا دل چاہے ہم کریں، عبادت کا مطلب ہے جو اس نے چاہا ہے وہ کیا جائے۔ حتیٰ مثال کے طور پر ایک آدمی روزے کا عادی ہے، پورے ماہ رمضان اس نے روزہ رکھا، عید کے دن میں وہ روزہ رکھے،
اگر عید کے دن وہ روزہ رکھا ہے، سوال یہ ہے کیا وہ عبادت ہو جائے گا؟ نہیں، یہاں تو آپ یہی کہیں گے شریعت کا حکم ہے کہ آپ نے حرام کام کیا ہے۔ بھائی 29 دن ہم نے وہی کام کیا ہے، ہمارے اوپر واجب تھا، ایک دن ہم عمل انجام دے رہے ہیں تو وہی کام ہمارے لیے حرام ہے۔ ایک ہی عمل کا 29 دن 30 دن واجب ہونا اور اسی کام کا ایک دن آ کر حرام ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کسی مخصوص فعل کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ عبادت نام ہی ہے کہ اس کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا۔ عبادت کا مطلب ہے کہ جو اس نے چاہا ہے وہ کیا جائے، عبادت کا مطلب ہے جو اس کی مصلحت ہے، لہٰذا عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی مرضی کا عمل کیا جائے، تو جسے بھی اس نے منوایا ہے، جس کا بھی اس نے حکم دیا ہے، اسے ماننا بھی عبادت ہوگا۔ اگر اس نے پیغمبر اکرم کے سلسلے میں یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے نبی کو ولی بنایا ہے، نبی کو حاکم بنایا ہے، نبی کو نبوت دی ہے، تو پھر نبی کو ماننا بھی عبادت بنے گا۔ اور اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کے بعد علی کو حاکم بنایا ہے، علی کو امامت دی ہے، علی کو ولایت دی ہے، تو یہ علی کو ماننا بھی ہمارے لیے عبادت قرار پائے گا۔ یعنی عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی حکم خدا ہے ہم اس کے آگے سر کو جھکا دیں، جو بھی حکم خدا ہے اس کے آگے ہم تسلیم ہو جائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف خاص معاملات میں ہم یہ کہیں کہ ہم اس کی مانیں گے، یا جہاں پہ ہمارا دل چاہے گا ہم مانیں گے، جہاں پہ ہمارا دل نہیں چاہے گا نہیں مانیں گے۔ یہ یاد رہے کہ اگر ہم اللہ کے ماننے والے بن سکتے ہیں، اللہ والے بن سکتے ہیں، اسی وقت بن سکتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی کہا ہے ہم مان لیں۔ یعنی ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں آئے کہ ہم نے اگر 90% اللہ کی مان لی، 10% نہیں مانا، تو پھر 10% تو ہم نے نہیں مانا ہے، اس 10% کی ہمیں سزا مل سکتی ہے، 90% تو ہم نے مانا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا ہم انکار کر رہے ہیں وہ 10% نہیں بلکہ 1% ہو۔ ممکن ہے یہ 1% ہماری 99% کے ماننے پر پانی پھیر دے۔ یہ بھی معاملہ ہے شریعت میں، یہ بھی معاملہ ہے دین میں۔ یعنی اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے کہا ہے ہمیں ماننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جتنا ہمارا دل چاہے گا ہم مانیں گے، جو ہمیں اچھا لگے گا ہم مانیں گے، جو ہماری سمجھ میں آئے گا ہم مانیں گے۔ اور اس کی دلیل بھی خود قرآن کریم نے پیش کی ہے۔ قرآن میں ابلیس اور شیطان کا واقعہ، ہم اٹھا کر شیطان کا واقعہ پڑھیں۔ شیطان وہ ہے جس کے بارے میں آج تمام قرآن کے ماننے والوں کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں شیطان اللہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ شیطان کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا کہ اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کے ولایت سے خارج ہے۔ ابلیس ہے، اللہ کے مقابلے پر ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں 2 ہی ولایتیں، یا تو اللہ کی ہے یا شیطان کی ہے۔ یعنی اس حد تک اللہ کے مقابلے پر آ گیا ہے کہ گویا اللہ کے مقابلے پر اپنا ایک باقاعدہ کاروبار شروع کر دیا ہے، بہکانے کا، منحرف کرنے کا، اس کا ایک مشن۔ تو سوال یہ ہے کہ شیطان اگر ابلیس ہے، اللہ کی بارگاہ سے نکلا ہوا ہے، اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، تو پھر آیا کتنی چیزوں میں اللہ کا اس نے انکار کیا ہے، کہاں کہاں اللہ کا وہ منکر ہوا ہے۔ یہ بھی تو ہمارے لیے قابل غور ہے۔ کیا اس نے ہر چیز کا انکار کر دیا ہے؟ کیا وہ ہر چیز کا منکر تھا؟ اگر ہم کم از کم قرآن ہی کو نگاہوں میں رکھیں، اتنا یقین رہے کہ شیطان نے ہر چیز کا انکار نہیں کیا، بلکہ شیطان کا معاملہ صرف یہ تھا کہ جہاں تک اس کی سمجھ میں آ رہا تھا وہاں تک تو اس نے اللہ کی مان لی، لیکن جہاں نہیں سمجھ میں آیا اس نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان پہلے ہی دن سے اللہ کا مخالف تھا، نہیں، وہ تو 6000 سال عبادت کر چکا تھا۔ 6000 سال اس نے عبادت کی ہے، معمولی عبادت نہیں ہے۔ عبادت میں اس کی شہرت ہو گئی تھی، اس طرح کا عابد تھا، عبادت کر رہا ہے۔ اور حتیٰ یہ بھی یقین رہے کہ نکالے جانے کے بعد بھی وہ عبادت سے انکار نہیں کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدایا ہم صرف تیری عبادت کریں گے۔ اپنے حساب سے کہہ رہا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کا تو حکم دے ہم تجھے مان لیں۔ یعنی عبادت میں بھی اس کا مزاج اور اس کی فکر یہ تھی کہ ہم اپنے حساب سے عبادت کریں گے، تیرے حکم کے حساب سے عبادت نہیں کریں گے۔ حکم خدا کیا تھا؟ عبادت اسے نہیں کہتے ہیں جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، عبادت اسے کہتے ہیں جو ہم کہہ دیں وہ عبادت کہے۔ 6000 سال نہیں، تم نے 6 لاکھ سال بھی اگر ہماری بارگاہ میں سر جھکایا ہے تو ہماری مرضی کے بغیر سر جھکایا ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے آدم کے آگے تم نے سر نہیں جھکایا ہے،
ولو 6000 سال کے مقابلے میں یہ ایک لمحے کا سجدہ تھا، لیکن چونکہ ہماری مرضی پر عمل نہیں کیا ہے تو یہی سبب بنے گا تمہارے بارگاہ سے نکلنے کا۔ اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے زندگی بھر انسان اچھے کام کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے، لیکن ایک خطا ایسی ہو جو اس کی تمام زحمتوں پر پانی پھیر دے۔ یہی ابلیس کے ساتھ ہوا ہے، یہی شیطان کے ساتھ ہوا ہے۔ شیطان نے زندگی بھر اپنے حساب سے اس وقت 6000 سال عبادتیں کی تھیں، لیکن صرف ایک حکم کے انکار نے، ایک سجدے نے اسے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا، اللہ کی بارگاہ میں اسے ابلیس اور شیطان بنا دیا۔ آج یہ انسان کے لیے عبرت ہے کہ وہ منکر نہیں ہے، حتیٰ اس نے تو یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے، اس نے نکالے جانے کے بعد بھی اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ اس نے کہا کہ تیرے مقابلے میں میں خدا ہوں، اس نے ایسا نہیں کہا ہے کہ تو خدا نہیں ہے بلکہ میں تیری خدائی کا انکار کر رہا ہوں، نہیں، اس نے خدائی کا انکار بھی نہیں کیا ہے، اس نے اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں کیا ہے، اللہ کے خدا ہونے کو اس نے مانا ہے۔ واقعاً یہ قابل غور ہے۔ دنیا میں تو ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شیطان سے اس حساب سے شیطان سے آگے قدم بڑھایا، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے کو خدا کہا ہے، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے الوہیت کا اظہار کیا ہے۔ شیطان نے اپنے کو خدا نہیں کہا ہے، شیطان نے اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ دنیا میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہے، لیکن آج جتنا برا شیطان ہے اتنے برے وہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ یہ غور کرنے کی، یعنی جو لوگ خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، شیطان خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، شیطان الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ حتیٰ جس وقت اسے نکال دیا گیا ہے اس نے یہی تو اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، خدایا میں تجھے تو عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن آدم کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ اور پھر یہی تو الفاظ اس کے تھے کہ خدایا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، خدایا مجھے تو نے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار، آج قرآن میں جملے ہیں جو شیطان ہے، خدایا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو خلقتہ من طین، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ جو الفاظ شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب نکالے جانے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اگر کوئی خالق ہے تو ہے، میں خدا نہیں ہوں، خدائی تو تیری ہے، تو ہی خالق ہے۔ یعنی یہ جملہ کہنا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کا مطلب وہ اقرار کر رہا تھا کہ دنیا کا اگر کوئی خالق ہے تو وہی ذات ہے۔ بھائی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ خالق اللہ کو مان رہا ہے، شیطان ہونے کے بعد بھی مان رہا ہے، اللہ لیکن اپنی بارگاہ سے اسے نکال رہا ہے، راندے بارگاہ ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے خالقیت کا اقرار کیا، بلکہ ایک جملہ اور کہا تھا، خدایا آج آپ کے سامنے ہے کہ خدایا مجھے مہلت دے دے۔ قرآن میں الفاظ موجود ہیں، خدایا مجھے مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ شیطان تھا لیکن اللہ پر اتنا یقین رکھتا تھا کہ اگر ہم لوگوں کو بہکائیں گے تو اسی وقت بہکا سکتے ہیں جب اللہ ہمیں اجازت دے۔ آپ انصاف سے بتائیے کون آج، حتیٰ بہت سے مسلمانوں میں بھی اتنا اللہ پر عقیدہ نہیں ہوگا، اتنا اللہ پر یقین نہیں ہوگا کہ حتیٰ اگر ہم بہکائیں گے، غلط کام بھی کریں گے تو اسی وقت کریں گے جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی مشیت ہوگی۔ لیکن شیطان کو اتنا اللہ پر یقین تھا، وہ کہہ رہا ہے خدایا مجھے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ یعنی شیطان ہو کر بھی جانتا ہے کہ اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ نہ چاہے تو میں بہکا بھی نہیں سکتا ہوں، لہذا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدایا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جب یہ دو الفاظ قرآن نے آج ذکر کیے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے خدائی کا انکار نہیں کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس نے کہہ دیا ہو کہ تو خدا نہیں میں خدا ہوں، وہ تو نکلنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ خدا وہی ہے، نکلنے کے بعد یہی کہہ رہا ہے کہ خالق وہی ہے، نکلنے کے بعد یہی کہہ رہا ہے کہ صاحب اختیار وہی ہے، یعنی اللہ کو سب کچھ مان رہا ہے۔ تو پھر شیطان کیوں بن گیا؟ صرف اس لیے شیطان بن گیا کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ شیطان اس لیے بن گیا ہے کہ اللہ کی مرضی پر عمل نہیں کیا تھا۔ وہ ساری عبادتیں بیکار ہیں جو مرضی خدا کی روشنی میں نہ ہوں، وہ ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی جس میں مرضی پروردگار نہ ہو۔ انسان اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرے، یہ بھی یقین رہے جہاں ولایت کی بات آئے۔ یہ شیطان کا واقعہ آج ہمارے سامنے ہے کہ شیطان اسی ولایت کی بنیاد پر نکال دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ماننا پڑے گا کہ ولایت خالی زبان سے کسی کے فضائل و کمالات کے اقرار کر لینے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے ولی مانا ہے صرف اسی کی مرضی کا خیال کیا جائے،
اور اگر شیطان کا واقعہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ ہم بھی اگر اپنے زمانے میں کسی کو ولی مانتے ہیں، کسی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، تو ولایت کا مطلب خالی تعریف کر دینا نہیں ہے، ولایت کا مطلب خالی خوش ہو جانا نہیں ہے، ولایت کا مطلب ان کے کمالات کا اعتراف کر لینا نہیں ہے، ولایت کا مطلب وہ جیسے ہیں وہ مان لینا نہیں ہے، بلکہ ولایت کا اصل مطلب ہے کہ اگر ولی مانا ہے تو پھر ہر کام بھی اسی کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ یہ ولایت نہیں ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، یہ ولایت نہیں ہے کہ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد یہ ولایت نہیں ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ شیطان کا واقعہ آج ہر ایک کے لیے عبرت ہے، خالی غیروں کے لیے عبرت نہیں ہوتی ہے، ہر چیز دوسروں پر طنز کے لیے نہیں ہے، ہر چیز خالی دوسروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں ہمارے اپنے لیے بھی ہوتی ہیں۔ قرآن کی آیات خالی غیروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیات ہر اس کے لیے ہے جو قرآن کا ماننے والا ہے۔ احادیث معصومین غیروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ احادیث معصومین ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے ولایت کا جہاں معاملہ آ جائے، ولایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ علی کیا ہے خالی زبان سے کہہ دینا، نہیں، ولایت کا مطلب ہے کہ اس اقرار کے ساتھ ساتھ کہ علی کیا ہے، علی کی مرضی کو بھی نگاہوں میں رکھنا۔ اور اگر مرضی علی کو نگاہوں میں رکھنا ولایت ہے تو پھر یہ یقین رہے کہ عبادت بھی اسے نہیں کہتے ہیں کہ جس میں اپنی مرضی شامل ہو جائے۔ آج شیطان اور ابلیس کا واقعہ ہمارے لیے اس لیے بھی عبرت ہے کہ آؤ اس کے ذریعے سے ولایت کی اہمیت اور ولایت کے راز کو پہچانو۔ 6000 سال سجدے کرنے کے باوجود وہ عابد نہیں ہے۔ کیوں عابد نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی عبادت میں شامل کرنا چاہیے، لہذا جہاں بھی اپنی مرضی عبادت میں شامل ہو جائے وہ عبادت بھی نہیں رہتی ہے، ولایت بھی نہیں رہتی ہے۔ آج اگر ہم ولایت کے قائل ہیں، آج اگر ہمیں ولایت پر ناز ہے، تو ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں اچھا لگے ہم وہ کریں گے۔ ولایت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو علی کی مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ آج ولایت کا مفہوم حتیٰ یہ بھی یقین ہے کہ جہاں تک نماز بہرحال عبادت میں سر فہرست ہے، عبادت اگر نماز عبادت ہے تو نماز میں بھی اگر ذرہ برابر اپنی مرضی شامل ہو جائے تو یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت میں اگر مرضی شامل ہو جائے اپنی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو علی نے چاہا ہے وہ عبادت ہے، عبادت کا مطلب ہے جو نبی نے چاہا ہے وہ عبادت ہے، عبادت کا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ حکم خدا کیا ہے، مرضی خدا کیا ہے، اور حکم خدا اور مرضی خدا کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ کی مرضی کو سمجھنا ہے تو علی کی مرضی کو پہچاننا ہوگا۔ یعنی اگر اللہ کی مرضی کا نام عبادت ہے تو اس مرضی خدا تک پہنچنے کے لیے ہم کو مرضی علی کو دیکھنا پڑے گا۔ اب کہنے کا حق ہے کہ مرضی خدا کیا ہے یہ علی بتائیں گے۔ اگر ہمیں اللہ کی مرضی کو پہچاننا ہے تو علی کی مرضی کو دیکھنا ہوگا۔ اگر اللہ کی مرضی کا نام عبادت ہے تو پھر علی کی مرضی کا نام عبادت ہے۔ آج ہمارے لیے مفہوم عبادت یہی ہے۔ اگر ہم واقعاً عابد ہیں، واقعاً عبادت گزار ہیں، واقعاً ہم اللہ والے ہیں، واقعاً ہمارے پاس ولایت ہے، تو اس وقت تک صاحب ولایت نہیں ہو سکتے، اس وقت تک صاحب عبادت نہیں ہو سکتے جب تک اس کی مرضی کو نگاہوں میں نہ رکھیں، جب تک اس کی منشا کو نگاہوں میں نہ رکھیں۔ اور اگر اس کی مرضی کو نگاہوں میں ہمیں رکھنا ہے اور سب کچھ اللہ کی مرضی ہے تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو پہچان سکیں۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں اس لائق بنانے کے لیے کہ اللہ کی مرضی کو پہچان سکیں، ہمارے سامنے کچھ ایسے افراد رکھے ہیں، کچھ ایسے افراد کو ولایت دی ہے۔ اگر نبی کو ولایت عطا ہوئی ہے، اگر علی کو ولایت عطا ہوئی ہے تو ان افراد کو ولایت عطا ہونے کا ایک راز یہ بھی تھا کہ تم آؤ ان کی ولایت کو دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کی ولایت سمجھ میں آ جائے۔ مرضی خدا کو اگر پہچاننا ہے تو تمہارے سامنے خدا نہیں ہے چونکہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مرضی خدا تک پہنچ سکو، لہٰذا مرضی خدا تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ایک احسان یہ بھی کیا ہے، نبی اور آل نبی کے شکل میں مخلوقات میں کچھ ولایت کے نمونے پیش کیے ہیں کہ ان ولیوں کو دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کی مرضی کا احساس ہو جائے، علم ہو جائے۔ لہذا اگر یہ ہیں ہمیں مرضی خدا سے آشنا کرنے والے تو مفہوم عبادت یہی ہوگا کہ ان کی مرضی ہو، مفہوم عبادت یہی ہوگا کہ ان کا خیال کیا جائے۔ لہذا آج وہ نماز نہیں ہے جس میں اپنی مرضی شامل ہو جائے، وہ روزہ نہیں ہے جس میں اپنی مرضی شامل ہو جائے، کوئی بھی فعل وہ عبادت نہیں ہے جس میں اپنی مرضی شامل ہو جائے۔ عبادت نام ہے اللہ کی مرضی کا، عبادت نام ہے علی کی مرضی کا،
اگر ہم واقعاً ولایت کے سمجھنے والے ہیں، واقعاً آج ہمارے ہاں مفہوم ولایت ہے، تو ہمیں کسی بھی عبادت میں آ کر ضد کرنے کا، اصرار کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ جملہ تو حق ہے ہم کہیں گے، نہیں، ہماری جانیں قربان ہو ولایت امیر المومنین کے اوپر۔ اتنا یقین ہے کہ ولایت امام علی کے بغیر کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت بھی اس وقت تک نہیں مل سکتی ہے جب تک ہم ولایت امام علی کا اقرار نہ کر لیں۔ اگر ولایت امام علی میں ذرہ برابر کوتاہی اور کمی ہو جائے، یہ امام علی کی ولایت میں کوتاہی و کمی نہیں بلکہ اللہ کی ولایت میں کوتاہی و کمی ہے۔ لیکن امیر المومنین کی ولایت کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو دل چاہے ہم کریں۔ ولایت امام علی کے اقرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمیں نماز اچھی لگے ویسی ہم پڑھیں۔ ولایت امام علی کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تشہد ہماری سمجھ میں آ جائے وہ ہم پڑھیں۔ نہیں، ولایت امام علی کا مطلب صرف یہ ہے، اس وقت تک تشہد عبادت نہیں ہو سکتا، اس وقت تک نماز عبادت نہیں ہو سکتی ہے جب تک مرضی علی نہ ہو۔ لہذا اپنی مرضی پر عمل کر لینا ہر انسان کو آتا ہے۔ اگر آج ہم صاحبان ولایت ہیں، آج اگر ہمارے پاس مولائے کائنات کی ولایت ہے، آج اگر ہمارے پاس علی کی ولایت ہے، تو اس ولایت علی کا ثبوت اس طریقے سے دینا ہے کہ کسی بھی کام میں اپنی مرضی کو ختم کر لینا ہے، علی کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ آج اگر ہمیں نماز کو واقعاً عبادت سمجھ کے انجام دینا ہے تو نماز میں اپنی مرضی کو شامل نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نماز کا ایک اہم رکن تشہد ہے، تشہد کو اگر ہم عبادت سمجھ کر ولایت کے سائے میں انجام دینا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں گھٹانے بڑھانے کا حق نہیں ہے۔ ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ راضی ہو۔ اللہ کی رضا کیا ہے یہ علی بتائیں گے۔ ہمیں وہ عبادت کرنا ہے جو مرضی علی کے تابع ہو، علی کی مرضی کے مطابق ہو۔ لہذا یہ ذہنوں میں ہمارے نہ رہے کہ فلاں جملہ تو اتنا حق ہے کیوں ہم نہ کہیں، امیر المومنین کی ولایت کی گواہی تو حق ہے ہم نماز میں کیوں نہ کہیں۔ نہیں، امیر المومنین کی ولایت کی گواہی یقیناً حق ہے، اس کے بغیر انسان دائرہ ایمان میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن جہاں تک عمل کی بات ہو، عمل میں ہمیں علی کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا ہے، عمل میں ہمیں مولا کی مرضی کو نگاہوں میں رکھ، یہی اصل ولایت ہے۔ صرف امام کو دیکھنا ہے، صرف علی کو دیکھنا ہے، علی نے کیا حکم دیا ہے۔ اگر علی نے ہمیں حکم دیا ہے نماز میں تو پھر ہمیں وہ کام کرنا ہے جو علی کا حکم ہے، لیکن اگر علی نے حکم نہیں دیا ہے تو پھر اپنی طرف سے ہمیں گھٹانے بڑھانے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر اپنی طرف سے ہم نے ذرہ برابر کسی بھی عمل میں اضافہ یا کمی کی، یہ یقین ہے کہ وہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، وہ عبادت بارگاہ خدا میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس مفہوم عبادت کو سمجھانے کے لیے حسین ابن علی کربلا میں آئے ہیں، اور اس کربلا میں تنہا نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے ساتھ خاندان عصمت و طہارت کی دوسرے افراد کو بھی لے کر آئے ہیں۔ کل تک اصحاب حسین کا تذکرہ ہو رہا تھا، کل تک اصحاب حسینی کا ذکر ہو رہا تھا۔ عزادارو، آج 5ویں محرم ہے، 5ویں محرم سے ہمارے ہاں خاندان نبوت کے شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے، خاندان ابی طالب کے قربانی دینے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج سے 5ویں محرم کو اس خاندان کی پہلی فرد جس کا ذکر ہوتا ہے وہ عون محمد کے لال ہیں، وہ جناب زینب کے فرزند ہیں، یعنی جناب عون محمد۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، بچے ہیں، کم سن ہیں، لیکن انہوں نے بھی دنیا میں مفہوم ولایت کو بتایا ہے۔ اس کم سنی میں بھی صرف مرضی امام کو نگاہوں میں رکھا ہے، اس بچپنے میں بھی صرف امام کی مرضی اور منشا کو نگاہوں میں رکھا ہے، ورنہ عام طور پر جوانی میں اس عمر میں اپنے جذبات پہ بچے عمل کر لیتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ کربلا والوں نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر واقعی کربلا سے وابستہ ہو، واقعی صاحب ولایت ہو، تو آؤ کربلا سے یہ بھی درس لو کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی مرضی پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج دین، شریعت، ولایت، محبت صرف یہ ہے کہ تم اپنے امام کی مرضی کو دیکھو۔ اور اسی لیے جناب عون محمد اس کم سنی میں بھی بار بار آ کر ماموں سے کہتے تھے، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ خود سے کوئی قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے، جانتے ہیں کہ جب تک امام کی مرضی نہ ہو ہمیں حق نہیں ہے آگے بڑھنے کا، حتیٰ اگر ہم اس راہ میں شہادت کا نذرانہ پیش کر کے کوئی مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں اسی وقت جب مرضی امام شامل ہو۔ بچے ہیں، کمسن ہیں، جانتے ہیں اگر مرضی امام کے بغیر ہم میدان میں قدم رکھ دیں تو پھر یہ ہمارے لیے عبادت نہیں ہے،
پھر یہ ولایت کا تقاضا نہیں۔ ولایت کا مطلب ہے کہ ہمیں حکم امام کو دیکھنا ہے۔ اگر حکم امام یہ ہے مقتل میں جاؤ تو یہی محبت و ولایت ہے، اور اگر مرضی امام یہ ہے کہ نہیں ٹھہرے رہو تو یہی محبت و ولایت ہے، جس کا اظہار، جس کا ثبوت صرف بڑوں نے نہیں بلکہ کربلا میں بچوں نے بھی دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمسن بچے، جناب اون محمد کمسن ہیں۔ امام حسین نے عاشور کے دن جب کارزار شہادت، محضر شہادت سجا ہے اور ایک کے بعد ایک شہید جانے لگا ہے، یہ بچے بار بار آ کر کہتے تھے ماموں جان اب ہمیں اجازت دے دیجیے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب جذبہ تھا جو کربلا میں نظر آ رہا ہے، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے اپنے جوش اور ولولے کا اظہار کر کے پیغام دے رہے تھے کہ حسینیت کہتے ہی اسے ہیں جہاں حق کی حفاظت کی بات آ جائے، جہاں باطل سے مقابلے کی بات آ جائے، وہاں کسی طرح کا خوف و ہراس نہیں ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ جناب زینب بھی سفارش کرتی ہوں گی، اے ماں جائے، اے بھیا بچوں کو اجازت دے دو۔ جناب عبداللہ نے بھیجا تھا، بار بار کہتی ہیں کہ میرے بھائی، میرے ماں جائے، ان بچوں کو اجازت دے دو۔ آپ سوچئے کہ ایک انسان کے اوپر کتنا سخت مرحلہ آتا ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے خود سے اپنے گھر کے بچوں کو مرنے کی اجازت دے۔ امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے معمولی قربانی نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ جو بھی شہید ہوا ہے امام نے خود اسے اپنی طرف سے اجازت دی ہے شہید ہونے کی۔ آپ سوچئے کہ ایک انسان خود اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو اجازت دے رہا ہو کہ جاؤ راہ خدا میں شہادت کا نذرانہ پیش کرو، جاؤ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اور پھر یکے بعد دیگرے لاشیں لانے کے بعد پھر وہ جذبہ اور حوصلہ باقی رہنا۔ لیکن یہی ولایت خدا کا مفہوم بتانا تھا کہ جہاں ولایت خدا اور مرضی خدا کی بات آ جائے، اتنا بڑے سے بڑا امتحان دینا بھی حسین ابن علی کے لیے ناممکن نہیں ہے، ورنہ ایک انسان کے لیے ناممکن ہے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے اتنے افراد کو مقتل میں بھیج کر ان کی لاشیں خود اٹھا کر لے کر آئے۔ لیکن یہ امام حسین نے کربلا میں نمونہ جو ہمارے سامنے پیش کیا، یہ نمونہ نہیں تھا بلکہ ولایت کا مفہوم بتایا تھا۔ جہاں ولایت کا اصل مفہوم پایا جاتا ہے، جہاں واقعاً ولایت پائی جاتی ہے، وہاں ہر قربانی اور ہر سخت سے سخت مرحلہ انسان کے لیے ناممکن نہیں رہتا ہے، ناقابل برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر آ کر اور جس وقت جناب اون محمد کو اجازت دی ہے، یہ دونوں بچے مقتل میں آئے ہیں، جناب اون محمد نے شیرانہ حملہ کیا، کیوں نہ ہو جعفر طیار کے پوتے تھے، کیوں نہ ہو علی ابن ابی طالب کے نواسے تھے، دونوں طرف سے شجاعتیں ملی تھیں۔ ماں کے شیر میں بھی شجاعت تھی، غیرت تھی۔ جناب زینب کے بیٹے ہیں، جناب عبداللہ کے لال ہیں، مقتل میں آئے ہیں، دشمنوں کو کہنا پڑا کہ ہاں بنی ہاشم کے شیر ہیں، دشمنوں کو کہنا پڑا کہ بنی ہاشم کے جوان ہیں، ان سے اس طریقے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ 3 دن کے پیاسے بچے ہوں، دشمن کو یہ کہنا پڑا کہ ان کو آسان نہیں ہے قتل کر دینا، ان کو آسان نہیں ہے ان پر قابو پا لینا، یہ کوئی اور گھرانہ نہیں ہے، یہ علی کا گھرانہ ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، لہٰذا دشمنوں نے یہ طے کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی 3 دن کے پیاسے، آخر میں یہ طے ہوا کہ گھیر لیا جائے چاروں طرف سے مل کر حملہ کیا جائے۔ اس وقت تک دنیا کا دستور یہ نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ اس طریقے سے مقابلہ کیا جائے، لیکن کربلا میں یہ دستور ٹوٹا ہے کہ جہاں پر مقابلہ تو ایک کا ہونا چاہیے، لیکن جب دشمن شکست کھاتا تھا تو چھوٹے بچوں کے سامنے بھی یہی حربہ اپنایا ہے کہ چاروں طرف سے دشمن گھیر لیتے تھے۔ یہ 2 چھوٹے بچے ہیں، چاروں طرف سے دشمن گھیر چکا ہے، ابھی بھی جب قابو نہیں پایا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ درمیان میں، چونکہ دونوں شہزادے ایک ساتھ حملہ کر رہے ہیں، درمیان میں فوجیں آ جائیں۔ اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں ایک ساتھ جنگ کر رہے ہیں، دشمن درمیان میں آ گیا ہے، ایک طرف اون ہے دوسری طرف محمد ہیں۔ اب ان بچوں کو لڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی بھی فکر ہے، اون کو محمد کی فکر ہے، محمد کو اون کی فکر ہے، جنگ بھی کرتے جاتے ہیں لیکن ذہن میں اپنے بھائی کا خیال ہے کہ بھائی کا کیا ہوا، ظاہر سی بات میدان جنگ میں ہے، جنگ کر رہے۔ اسی وجہ سے چونکہ ایک طرف فکر اپنے بھائی کی طرف تھی، دشمن کو موقع مل گیا، حملہ کیا ہے۔ بچوں سے اب گھوڑے پہ سنبھلا نہ کیا، جس وقت گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں اپنے ماموں کو آواز دیتے ہیں، ماموں جان مدد کو پہنچو۔ انصاف سے بتائیے، زینب کے فرزندوں نے جس وقت امام حسین کو پکارا ہوگا تو امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ زینب کے لال ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں،
وہ مقتل سے آواز دے رہے ہیں ماموں جان ہماری مدد کرو۔ امام حسین آتے ہیں، مقتل میں پہنچے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشوں کو دیکھا ہے، دو چھوٹے چھوٹے کمسن بچوں کے لاشیں تھیں، جناب عباس موجود تھے، جناب علی اکبر موجود تھے، آقا حسین ہر شہید کے لاشیں پر آئے ہیں، یہ عباس و علی اکبر موجود تھے، بچوں کے لاشوں کو اٹھایا گیا ہے، ان بچوں کے لاشوں کو اٹھا کر خیمے کا رخ کیا ہے، اس خیمے میں ایک ماں ہے جس نے اپنے دو بچوں کو مقتل میں بھیجا ہے، لیکن یہ کیسی صابرہ ماں ہے، کیسی امتحان دینے والی ماں ہے، کیسی قربانیوں کے میدان میں قدم رکھنے والی ماں ہے، اپنے دو بچوں کو میدان میں تو بھیج دیا ہے، بارگاہ خداوندی میں دعا بھی یہ کی ہوگی پروردگار زینب سے اس فدیے کو قبول کر لینا، لیکن پھر جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، پھر جو امتحان دیا ہے، جب ان بچوں کے لاشیں خیمے میں آئے ہیں تو ساری بیویاں تو آئی ہیں لیکن زینب اولیاء مقام بچوں کے لاشوں پہ نہ آئی، یہ شاید لاشوں پہ نہ آ کے پیغام دیا تھا کہ اگر میں نے اپنے بھائی پر قربان کر دیا، اگر میں نے خدا کی راہ میں قربانی پیش کر دی ہے تو زینب یہ بھی امتحان دے گی کہ ماں ہو کر اپنے آنسو نہ بہائے گی، خدا کی بارگاہ میں کہے گی معبود میں نے تیرے لیے اگر قربان کر دیا تھا تو میں یہ بھی امتحان دے رہی ہوں کہ بچوں کے لاشیں ہیں لیکن ماں کی آنکھوں سے آنسو برآمد نہیں ہوتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، اس فرش عزا کا واسطہ ہے، دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما، معبود آل محمد کا واسطہ ہے، حاضرین کی دلی حاجات کو قبول فرما، معبود صاحب خانہ کی حاجات کو قبول فرما، پروردگار آل محمد کا واسطہ ہے، ہم سب کو صحیح طور پر ولایت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ولایت کے راستے پر چلنے کی، ولایت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما، معبود آل محمد کا واسطہ ہے، امیر المومنین کا واسطہ ہے، ہم جب تک دنیا میں رہیں ولایت علی کے سائے میں رہیں، خدایا جب اس دنیا سے جائیں تو ہم سب کو شفاعت علی نصیب فرما، معبود ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، معبود دنیا سے فتن و فساد کا خاتمہ فرما، معبود دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، معبود دنیا میں جتنے بھی ظالمین ہیں، معبود دنیا میں جتنے بھی انسانیت پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں، اگر لائق ہدایت نہیں ہیں تو ان سب کو نیست و نابود فرما، معبود عظمت آل محمد کا واسطہ ہے، عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا میں امن و امان قائم فرما، خدایا اس امن و امان کے لیے اپنے وعدے کو پورا فرما اور آخری ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔